اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریة اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصة ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کننا فی غفلة من هذا بل کننا ظالمین۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں بلکہ انہیں آنا ہی پڑے گا، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ نزدیک آ جائے گا تو اس وقت کافروں کی آنکھیں یکا یک پتھرا جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم تو اس سچے وعدے سے غفلت میں ہی پڑے رہے بلکہ ہم خطا کار تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 90 پر 5، 90 پر 6، 90 پر 7 یعنی 95، 96، 97 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یعنی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95 میں اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں بلکہ انہیں آنا ہی پڑے گا۔ اس آیت کریمہ کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں، مفسرین نے اس کے کئی معنی اور تفسیر بیان کیے ہیں۔ اس میں سے ایک معنی تو یہ ہے کہ بعض مجرم بستیوں کو، جو ایسی بستیاں ہوتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والی ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والی ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرنے والی جو بستیاں ہیں، ان میں سے بعض مجرم بستیوں کو جو ہم ہلاک کرتے ہیں تو یہ ان کے جرائم کا پورا بدلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ انہیں قیامت کے دن یقینی طور پر ہمارے پاس حاضر ہونا پڑے گا اور اس وقت ہم ان کو ان کے جرموں کی سزا دیں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں آئے بلکہ ہر حال میں ان کو قیامت کے روز ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا پڑے گا۔ اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم صرف انہی بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں مکمل طور پر یقین ہوتا ہے کہ اپنے برے اعمال سے وہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ اور اس آیت کریمہ کا تیسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بستیاں ہلاک ہو جائیں یا جو لوگ فوت ہو جائیں ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم انہیں دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیں، تاکہ اس سے پہلے جب وہ دنیا میں تھے جو اعمال انجام نہیں دے سکے وہ نیک اعمال اب وہ انجام دیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بار جو قوم ہلاک ہو جاتی ہے، ایک بار جو لوگ مر جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ ان لوگوں کے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں بلکہ ہر حال میں ان کو آنا پڑے گا۔ اس کا یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کی طرف دوڑتے آئیں گے۔ ایک بار پھر آپ دونوں آیات کے ترجمے پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس لوٹ کر کے نہ آئیں بلکہ ان کو ہر حال میں ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہوگا، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کی طرف دوڑتے آئیں گے۔ یہ دونوں آیات کے اندر جو مناسبت ہے، ان دونوں آیات کے درمیان جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ جس دن یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائیں گی، اس وقت لازماً
جس دن یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، اس وقت لازماً جن بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا تھا دنیا کے اندر، ان بستی والوں کو ہمارے حضور پیش ہونا پڑے گا، کیونکہ دنیا میں اگرچہ ان کے اوپر عذاب آیا، ان کو اگرچہ ہلاک کیا گیا، لیکن یہ ان کے جرموں کا مکمل بدلہ نہیں تھا، بلکہ ان بستی والوں کو قیامت کے دن ہمارے حضور پیش ہونا ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے کر کے ان کا جو بدلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر اسی دن قیامت کے میدان میں دے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ ہمارے حضور میں پیش نہ ہو، اور اس مناسبت سے صحیح اور درست معنی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اوپر والی آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ جن مجرم بستیوں کو ہم ہلاک کرتے ہیں اس وقت ان کے جرائم کا جو ہے بدلہ پورا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انہیں قیامت کے دن یقینی طور پر حاضر ہونا پڑے گا، اور اس وقت ہم ان کو ان کے جرموں کی سزا دیں گے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس نہ آئے۔ اس اعتبار سے جو پہلا معنی ہے وہی درست معلوم ہوتا ہے۔ اور جو دوسری آیت یعنی آیت نمبر 96 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، تو اس آیت کریمہ کے تعلق سے میں بتلا دوں کہ یاجوج و ماجوج یہ دو قوم ہیں جن کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ جو یاجوج و ماجوج ہے یہ اولاد آدم میں سے ہیں، اور روایات کے مطابق ان کا تعلق جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے اولاد یافس سے ہے، اور جب اس قوم کی جو چیرہ دستیاں ہے، یہ جو قوم لوگوں کے ساتھ جو فساد اور ظلم والا معاملہ کر رہی تھی، جب ان کا جو فساد ہے وہ بڑھ گیا تو ذوالقرنین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، انہوں نے وہ جب سیر کے لیے نکل رہے تھے تو ایک بستی کی طرف سے گزرے جس کے پیچھے یہ لوگ تھے، تو بستی والوں نے ذوالقرنین سے یہ درخواست کی کہ آپ اس قوم سے بچنے کا کوئی راستہ بتلائیے، تو ذوالقرنین نے اس قوم کے بیچ میں اور بستی والوں کے بیچ میں ایک ایسی دیوار قائم کر دی جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیا ہے، اور اس دیوار کو قائم کرنے کے بعد وہ جو یاجوج و ماجوج قوم ہے وہ اسی دیوار کے پیچھے رہ گئے جسے ذوالقرنین نے بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف آیت نمبر 98-99 میں فرماتے ہیں ھذا رحمۃ من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے جو اتنا بڑا دیوار بنا جس کے پیچھے یہ قوم قید ہو گئی، اور جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو میرا پروردگار اس دیوار کو ڈھا کر کے ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی روز ہم ان دونوں قوم کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جاؤ اور تباہی و بربادی پھیلا دو۔ معزز سامعین کرام، ذوالقرنین نے جو دیوار جس کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں، اس کا ڈھا کر کے زمین بوس ہو جانا اور یاجوج و ماجوج کا نکل کر کے دنیا پہ حملہ آور ہو جانا، لوگوں پہ حملہ آور ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ، سیدنا حذیفہ بن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپس میں قیامت کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ نے بالترتیب ان 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا دھواں نکلے گا، دجال کا خروج ہوگا، دابۃ الارض ظاہر ہوگا، آفتاب کا قیامت سے پہلے مشرق کے بجائے پورب کے بجائے مغرب سے یعنی پشچم سے طلوع ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے یاجوج و ماجوج کا جو حملہ ہوگا، ان کی جو یورش ہوگی، وہ جو اچانک دیوار کے گرنے سے پوری دنیا کے اوپر جو حملہ آور ہوں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے 3 مقامات پہ زمین دھسیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ ان 9 نشانیوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور ان کے اجتماع کے مقام یعنی شام کی طرف لے جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، جب دیوار ٹوٹے گی تو یاجوج و ماجوج بالکل اس طرح سے حملہ آور ہوں گے جیسے کوئی شکاری جانور پنجرے سے آزاد ہو کر اپنے شکار کی طرف جھپٹتا ہے۔ یہ لوگ اپنے کثرت ازدحام یعنی ان کی اتنی تعداد ہوگی
ان کی اتنی بھیڑ ہوگی کہ جس کی وجہ سے ایسا لگے گا کہ یہ لوگ ہر بلندی اور ہر پستی پہ بالکل چھا گئے ہوں. جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا. ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور ایسی تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت اس کو روک نہ سکے گی. ایسا معلوم ہوگا کہ ان کی افواج پہاڑ اور ٹیلوں سے پھسلتی ہوئی اور لڑھکتی ہوئی چلی آ رہی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یاجوج و ماجوج دونوں قومیں آپس میں متحد ہو کر ایک ہی ساتھ حملہ کریں گی، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ دونوں قومیں آپس میں لڑ بھڑ جائیں گی اور ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کا سبب بن جائے گا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نیچے کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں واقترب الوعد الحق، اور قیامت کا سچا وعدہ جو ہے وہ قریب ہو جائے گا. جب قیامت کا سچا وعدہ قریب ہوگا، قیامت کی علامات نظر آنے لگیں گی، تو اس وقت کافروں کی آنکھیں یکایک پتھرا جائیں گی. واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا، جب قیامت کا سچا وعدہ جو ہے نزدیک آ جائے گا، قیامت کے علامات دکھنے لگیں گے. سورج پورب کے بجائے پشچم میں دکھنے لگے گا، پشچم سے طلوع ہو جائے گا اور دابۃ الارض نکل آئے گا. تو ایسے وقت میں جو کافر لوگ ہوں گے، جو انکار کرنے والے ہوں گے، یکایک ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ افسوس، ہم تو اس سچے وعدے سے غفلت میں ہی پڑے تھے، بلکہ ہم تو یقینی طور پر ظالم اور خطا کار تھے. یعنی یاجوج و ماجوج کی یورش کے بعد، ان کے حملے کے بعد بہت جلد قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت کے واقع ہونے سے پہلے نیک لوگوں کو بالکل اٹھا لیا جائے گا، اور جو بدترین اور خبیث قسم کے لوگ ہوں گے ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی. جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الامارہ باب لا تزال طائفۃ من امتی، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کی مخلوقات میں سے بدترین ہوں گے. اور ایک دوسری روایت جس کو امام مسلم صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے. یعنی اس میں شرار الخلق کے بجائے شرار الناس ہوں گے، یعنی بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. تو یہ بدترین لوگ جب قیامت کے واقع ہونے کا منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اس وقت وہ حسرت اور بالکل افسوس کے ساتھ کہیں گے کہ ہم تو اس قیامت کے وعدے سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے تھے. رسول نے بتلایا، اللہ کی کتاب میں ہم نے ان چیزوں کو دیکھا سنا، سمجھانے والے نے سمجھانے کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی. یہ صرف ہماری بھول ہی نہیں بلکہ ہماری خطا تھی اور ہم ظالم لوگوں میں سے تھے. معزز سامعین اکرام، ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں یقینی طور پر قیامت قائم ہونے والی ہے. اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی مشیت ہے. اصل جو تمہارے اعمال کا بدلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دے گا. اس لیے بہتر ہے کہ قیامت آنے سے پہلے نیک اعمال کے ذریعے سے اپنے نام اعمال کو درست کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ کر انسان سرخرو ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. قیامت کی فکر کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی ہی اسی دنیا میں ہم تمام کو عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.